اور بچوں سنو، یہ اللہ دے نظارے، اللہ دی بڑائی ہے۔ یہ قدرتی جھیل ہے جو آپ لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہو، یہ اللہ دے شان کو دیکھ رہے ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ اللہ دے شان کو دیکھ رہے ہو آپ لوگ۔ اور ایک شہزادہ شہر مصر دا حشم بادشاہ دا بیٹا، جس سے نا تے جھیل دا نا رکھے گیا، یہ کئی صدیاں کی بات ہے جو ہم لوگ آپ لوگوں کو یہاں پر سنا رہے ہیں۔ اور یہ جھیل خواب دے اندر دیکھے مصر میں شہزادے، پری بھی خواب ہی دیکھے مصر میں، اس جھیل دا بڑا حسن دیکھا خواب دے اندر۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور خواب ہی دیکھا اس جھیل کو بھی، پری کو بھی خواب ہی دیکھا، اور بڑا حسن دیکھا جھیل دا پری دا۔ تو صبح اٹھ کا اپنے والد کو کیا، حشم بادشاہ کو، بیٹے نے کیا جھیل دیکھنی ہے، پری دیکھنی ہے، تو بادشاہ نے بیٹے کو منع کیتا کہ بیٹے ہم تو جو ہے مٹی دی پیدائش ہے، آدم دی ذات ہے، پری جو ہے ناری ہے، نار دی بنی دی، آپ کو کیسے مل سکتی ہے جھیل اور پری؟ شہزادے بات نہیں منی، حشم بادشاہ دی نکل گیا شہر مصر میں، دیوانہ ہو گیا، گمدیاں کئی عرصہ لگ گیا مصر میں، یہ جھیل والا رستہ نہیں ملیا۔ اگے گیا مصر میں تک جنگل بیابان لاکے، تب وہاں شہزادہ اور جنگل میں گھوم رہے، بڑا حسن والا ہے، خوبصورت انسان ہے، آپ کسان بولتے ہیں، ہم انسان بولتے ہیں۔ اور وہاں شہزادہ گھوم رہے جنگل میں مصر کے اندر، تب وہاں کا اللہ دا ولی بیٹھا ہوا ہے جنگل میں، اس نے دیکھا شہزادے کو، تب بلایا، اے شہزادے آپ جنگل میں کیا تلاش کر رہے؟ شہزادے نے کیا جھیل دیکھنی ہے، پری دیکھنی ہے۔ اللہ دے ولی نے کیا آپ کو نہیں مل سکتی جھیل بھی پری بھی، آپ اللہ کی عبادت کریں۔ وہاں ہی اللہ کی عبادت کی ہے، اس جنگل میں 40 دن چلا کٹے شہزادے، اس سے قبضے میں مل گئے جنات، وہاں تو نہیں جناتاں اٹھائے شہزادے کو، یہاں لا کے تارے، شہزادہ سجدے پہ گیا، اللہ کی عبادت کرنے لگ گیا۔ اللہ کی عبادت کیا تو اس کو مل گئی سلمانی ٹوپی۔ سلمانی ٹوپی بچوں بہت کراماتی ہونی ہے، وہ انسان کسی کو نظر نہیں آتا۔ اس زمانے یہ پہاڑ بند آسی اگے تو ملی گیا سی، پورا جھیل آسا اس پہاڑ کے اندر، بہت بلندی چاسی جھیل اور خوبصورت جھیل آسی۔ اور شہزادے کو اٹھایا انہیں جناتاں جھیل دے پاس لایا، تو جھیل دیکھا شہزادے جناتاں کیا، شکر اللہ جھیل تو یہی ہے جو میں نے خواب ہی دیکھا ہے مصر میں، جھیل مل گئی۔ 7 سہیلیاں، 8ویں ملکہ بدر جمال پری، 11 پریاں دی ملکہ شہزادی ہے، جڑیاں پریاں خواب ہی دیکھیں مصر میں شہزادے، وہ پریاں ایک دیو دے قید بچے کہ کاف کے اندر چچیاں بے، وہاں نہ پریاں دا پرستان ریشیا بچ، ہر مہینے دی چاندی 14 تاریخ کو 14ویں رات کو یہاں پر وہ پریاں اٹھانیاں سے نانا کے لیے آئیاں، اپنا اپنا تاج لباس نکالیا، جھیل میں کھیلنے لگ گیا۔ شہزادے نے دیکھا تب وہی پریاں جو خواب ہی دیکھی مصر میں، جناتاں کیا ہم آدم کی ذات ہے، قریب جائے گا یہ اٹھ جاسوں کیسے حاصل ہوئے گی؟ جناتاں نے کیا یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ ہماری ڈپٹی ہے آپ کے ساتھ۔ جڑی پری مصر میں دیکھیا سی خواب ملکہ بدر جمال پری، اس پری کا تاج لباس اٹھا کے جناتاں چھپا کے لا کے بند کر کے شہزادے کو دے دیا۔ دوسرے سہیلیاں اپنا اپنے تاج پہن کے اٹھ کے چلا گئیاں کہ کاف کے اندر، ملکہ کلی رہ گئی جھیل کے اندر، گم رہی ہے، تلاش کر رہی ہے، تاج نہیں ملیا۔ شہزادہ اس پری کے سامنے آ گیا، پری نے کیا، اے شہزادے میریاں سہیلیاں چلا گئی ہیں، کلی رہ گئی ہیں، میرا گم گیا تاج لباس، کسی کے پاس ہے تو مل جاوا تو میرے کو دے دو کہ اٹھ کے چلا جاواں۔ شہزادے نے کیا میں نے بہت سفر کاٹے، نصیبت کاٹی، بھوکھا رہا پیاسا رہا، اینا پہاڑاں بھئی، آپ کا تاج تو میرے پاس ہے، آپ کو نہیں مل سکتا۔ پری نے کیا، اے شہزادے میں آپ کے ساتھ بیعتہ کر دیا، اقرار کر دیا، راضی ہوں، ضرور چلا جاساں، میرا مالک ہے دو شبید، آ جاؤ آپ کو ختم کر دے گا۔ شہزادے نے کیا، شہزادے کو کوئی چیز بھی نظر نہیں آندی سی کسی کو بھی، اور شہزادے کو سب چیز نظر آندی سی، شہزادہ کسی کو بھی نظر نہیں آندی۔ اور یہاں تو شہزادہ پری کو لے کے حاصل کر کے جھیل تو لے کے چلا گیا ناران دیتا۔ دوسرے سہیلیاں جا کے پہنچیں کہ کاف کے اندر دیو شبید کے پاس، دیو شبید سے پوچھا انہیں سہیلیاں کو کہ میری ملکہ کہاں ہے؟ انہیں سہیلیاں یہ گل بتائی کہ آج تا ملکہ جدا ہوگی، یہ جھیل کے اندر ڈب گئی، مر گئی، کہ چیز نہیں کھا لی۔ مالک وہ تھا اس پری دا دیو شبید، وہاں تو غصے نال خودکشی نال پری دی تلاش واسطے نکلا ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے چھوٹے؟ اور وہاں تو غصے نال خودکشی نال پری تلاش واسطے نکلا ہے دیو شبید، آ کے اس پہاڑ کو توڑے کٹ نظر آ رہا ہے آپ کو سامنے، اور یہ یہاں تو توڑے جھیل پہ چھٹائے،
ایڈی مار کے ایسا سے چھٹایا کہ جھیل خالی ہوا ہے، شاید پری ڈب گیا باہر نکالا۔ اگا ناران کے اندر شہزادہ جا رہے رستے تھے، پری جا رہی ہے، پیچھے تو جھیل کا طوفان جا رہا ہے، دوسری سائڈ جو کا خطرہ آ گیا۔ شہزادہ باج نہیں سکتا، اللہ کو دعا منگی کہ اے اللہ میں اتنی مصیبت کٹی، سختی کٹی، بخا رہے ہیں، پیاسا رہے ہیں نہ پہاڑاں پہ، آج طوفان آ گیا، باج نہ سکتا، توڑی ذات ہے، تو چلنے والے بچا۔ تو انہیں دعا منظور ہوگی۔ ناران کے اندر ایک پہاڑ پھٹ کی سرنگ بن گئی، جڑی سرنگ اب موجود ہے اس ٹائم بھی۔ پری شہزادہ سرنگ بھی چلا گیا، طوفان دائیں سائڈ سے گزر گیا، بائیں سائڈ سے گزر گیا، جو دیو رہ گیا تلاش کردہ گیا، جل کھڑ کے اندر گیا، غصے نال پاؤں مارا، پہلا جھیل بن گیا۔ اور اگر جا کے اسکردو پہنچا تو وہاں پری نہیں ملی، پری صدمے نال خودکشی نال دو پتھر نال پتھر بن گیا۔ تو آپ جب بھی جاسو وہاں اور کبھی بھی جاؤ تو اس جگہ کا بڑا مشہور نام رکھے گیا دیو کے نام تھا دوسئی۔ دوسئی اسکردو چاندی ہے، دوسئی پلان میں چاندی ہے۔ جو جنات ہیں انہیں خبر پہنچائی شہزادے کو، آپ کا خطرہ ختم ہو گیا، آپ کا دشمن مر گئے، آپ نے ملک میں جا سکتے ہیں پری کو لے کے۔ اس زمانے میں چونیں چیزوں کی حکومت آسی، یہاں بادشاہی آسی، سب پرستان علاقہ آسا، انسان دی ذات نہ آسی یہاں پر۔ اور سب سے پہلے وہ انسان آئے جگہ تو اس کا نام تھا سیف شہزادے دا۔ جھیل سفر میں کو اس سے نام تھا، جھیل دا نام رکھے گیا۔ ملکہ بدر جمال پری دا نام تھا، یہ ملکہ پر پہاڑ دا نام رکھے گیا۔ ملوک اس واسطے کہتے ہیں کہ یہاں پری شہزادے دونوں ملاقات ہوئی، اسٹوری ختم۔